السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز اور مجھے کہتے ہیں فصیحہ۔ ناظرین، خاموش رہنے والے بیرسٹر گوہر نے بھی آج خاموشی توڑ دی۔ بلاول بھٹو نے گورنر راج لگانے کا KPK میں عندیہ دے دیا اور ساتھ ہی ساتھ پاک افغان تعلقات کی بحالی۔ وزیر اعلیٰ علی امین کنڈاپور پرعزم۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ حرمیت سنگھ موجود ہیں۔ حرمیت، پارلیمنٹ ہاؤس میں آج بہت گہما گہمی دیکھنے کو ملی، اس پر بات آپ کی درست ہے۔ کل بھی خواجہ آصف اور ان کے درمیان علی محمد خان اور شاندانہ گلزار کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوئی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جو ماضی میں PTI نے کیا، آج ان کو لگ پتہ آ گیا کہ وہی سب جو کرنا چاہیے تھا، جو ترامیم ان کے اسٹیبلشمنٹ میں کہنے پہ وہ کرتے تھے، آج وہی سب کچھ، یعنی چلو وہ تو PTI والے نہیں جانتے تھے، تجربہ نہیں تھا، یہ تو 40 سال سے جب سے پاکستان پیدا ہوا، اور یہ لوگ یہ دو خاندان جو ہے، یہ جماعتیں ادھر یہاں پہ رولنگ رہی ہیں اور رولر رہے ہیں یہاں کے۔ تو ایسی صورتحال میں اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں، جس طریقے سے وہ ہارے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا جنرل پچھلے الیکشن میں بھی وہ ڈار فیملی سے ہارے تھے، اور تب وہ اس کی آلریڈی وہ بھی موجود ہے، وہ کلپ بھی موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ باجوہ کو میں نے کال کی ہوئی، میں ہار رہا ہوں، مجھے جتاؤ، پھر باجوہ نے ان کو جتا دیا۔ اب اس بار جو سچویشن ہوئی، ایک بزرگ خاتون نے جس طریقے سے خواجہ کو ہرایا ہے، سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح دیگر پارلیمنٹیرین کے جو، خاص کر میں وہ سموسے جیسا جس کا منہ ہے فیصل واڈا، تو ایسے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جس طریقے سے آئے گئے ہیں، جس طریقے سے ان کے منہ میں بیان ٹھوسا جاتا ہے، پھر یہ وہاں پہ آ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بیرسٹر گوہر کا پہلے یہ کلپ سن لیتے ہیں۔ میں آپ کو اسپیکر صاحب وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہ 70 پیکس پاکستان وہ قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے۔ اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا، اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے۔ کلپ میں آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے برس رہے ہیں، اور میرے خیال میں حالات اس قدر کشیدہ ہیں فصیح، کہ آپ نے KP میں دیکھا پولیس جس طریقے سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، پولیس اور فوج کے درمیان جو فاصلہ آیا ہے۔ ابھی عوام کہاں ہے سب کو پتا ہے، اتنی فرسٹریشن ہے، اتنی مہنگائی ہے، اتنے حالات خراب ہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے، دیگر سہولیات نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ آپ صرف اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، آپ باہر جائیں، بہت سے علاقوں میں 8 9 10 گھنٹے بجلی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں بیرسٹر گوہر نے بڑی اچھی وارننگ دی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان کوئی چاہنے والے، آپ نے کنٹینرستان پرسوں بنا دیا پورے راولپنڈی اور اسلام آباد کو، پھر کیا ہوا؟ لوگ نکل آئے کہ نہیں نکل؟ آپ نے لاہور سارے راستے بند کر دیے، اس کے باوجود وہ لوگ پہنچے۔ تو اٹس مین آپ ایک آزادی دے دو، یا اس خان کو آپ وہاں سے اڈیالہ جیل سے رہا کرو، پھر دیکھو کہ عوام نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی۔ بلاول بھٹو صاحب آج کہہ رہے تھے کہ لوگ قیدی 804 کے ساتھ نہیں ہیں، تو بھائی سب آپ نکل جائیں نا، بغیر پیسوں کے آپ جلسہ کرا کے دکھا دیں، میں اپنی صحافت چھوڑ دوں گا۔ آپ تو لے کے آتے سندھی غریب لوگوں کو اس بہانے کہ ہم آپ کو اسلام آباد کی سیر بھی کرائیں گے اور 2000 روپے بھی دیں گے، مجھے یاد ہے میں نے رپورٹنگ کی ان کی، تو نکل آئے نا، جلسہ کرا، ان کی حکومت ہے، یہ جلسہ کر کے دیکھ لے، تمام تر سہولیات پولیس بھی ان کو دے گی، اسٹیبلشمنٹ بھی دیتی رہی ہے، آج کل ان کو سہولت تو وہی دے رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک طرف آپ لوگوں کی عورتیں اٹھاتے ہیں، بچوں کو اٹھاتے ہیں، اور اس کے باوجود لوگوں کو دھمکیاں دیتے کہ اگر جلسے میں گئے تو آپ کے ساتھ ہی ہوگا، اس کے باوجود وہ مقبول پاپولر لیڈر ہے۔ تو بیرسٹر گوہر نے ٹھیک کہا ہے، اگر ایسی سچویشن رہتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، یعنی ابھی جو اسٹوڈنٹ تحریک ہوئی ایسے تو نہیں اٹھی نا، وہاں پہ کیا تھا؟ قدغنیں تھی، پابندیاں تھی، آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ لکھ نہیں سکتے تھے، آپ کے مخالفین اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈال دے، کسی کو پھانسی دے دی تھی۔ تو سچویشن رائٹ ناؤ ہیئر ان پاکستان، تو ایسے میں پھر اگر عوام نکلتی ہے تو پھر یہ پارلیمنٹیرین کے اس حکومت کا بچنا جو ہے مشکل ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ناممکن ہوگا۔ اچھا، بلاول بھٹو نے بھی جو ہے وہ KPK میں جو ہے گورنر راج لگانے کا عندیہ دے دیا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بلاول زرداری جو ہے، جو بھٹو کا ٹیگ لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ خاندان کے ٹیگ لگتا ہے، میں اگر میری کاسٹ کوپل ہے اور آپ کی ستی ہے، ٹھیک ہے، تو ستی لگے گا، کوپل ہی لگے گا، کسی اور کو تو نہیں لگے گا۔ لیکن اس نے جو بھٹو لگا دی، زرداری صاحب نے کیش کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو آتما ہے نا، وہ بھی جس طریقے سے انہوں نے پھندے کو چوما تھا ایک ڈکٹیٹر کے سامنے، وہ جھکے نہیں تھے اس جمہوریت کی خاطر، اور اس کی والدہ جس نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، جس نے جلا وطنی برداشت کی، جو یہاں سے دور رہی کافی عرصہ، اور جس طریقے سے اس کو گولی ماری گئی، جس طریقے سے اس کو شہید کیا گیا، جو اس کی آتما بھی تڑپتی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔
آج اسی آئین قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہ بلاول بھٹو صاحب کہاں تھے یہ آئین اور قانون کی بات کرتے, گورنر راج لگانے کی بات کرتے؟ کیسے صوبے میں تو سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں عمران خان کو ووٹ ملا ہے, 8 فروری کو سب سے زیادہ ووٹ خان کو ملا ہے. یہ تو الگ بات ہے, یہ سارے کرتا دھرتا ہے, اور پھر یہ جو مہرے آپ کو دکھائے دیتے پارلیمنٹ میں, یہ فم 47 کے لوگ ہیں. کس طریقے سے آپ بلاول بھٹو کی جو بہن ہے اس کو کس طریقے سے, آصفہ بھٹو کو کس طریقے سے جتوایا گیا؟ 2 بندوں کو اغوا کیا گیا, تیسرے کو دھمکیاں دی گئی اور جتوا دیا گیا اس کو. تو کیا یہ الیکشن تھا؟ اس کے باوجود پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اس کو جیت ہوئی ہے پارٹی میں. پھر آپ کے پی میں کہتے ہیں کہ میں 2 دفعہ تو وہاں سے تحریک انصاف جیتے, عوام ان کے ساتھ ہے, اور آپ کہتے ہیں میں گورنر راج لگاؤں گا. ارے بھائی بلاول بھٹو صاحب, آپ نے تو آنکھیں بند کر دی. زرداری صاحب نے آئینی عہدے سارے لے لیے, جمہوریت آئین اور قانون کو پاؤں تلے رونتے گئے. اسمبلیاں جب ٹوٹی تو آئینی طور پر اس کو الیکشن 3 مہینے میں ہونا چاہیے تھا. ان سب نے جا کے کیا کیا؟ دھمکیاں دی سپریم کورٹ کو. اور آج جو آئینی ترمیم ہو رہی اس میں بلاول بھٹو کا کردار ہے, اس میں زرداری کا کردار ہے, اس میں تمام تر پارٹیوں کا کردار اس وقت. اگر یہ سب کچھ ہوگا, ایک الگ قانون جو ایک الگ آئین جو بنانے جا رہے ہیں 1-2 شخصیات کو ایکسٹینشن دینے کے لیے, اور قاضی فائز عیسیٰ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو, یعنی آپ اندازہ لگا لیں اس ملک میں بلاول بھٹو تب نہیں بولا کہ لوگوں کی عورتیں اٹھائی جاتی, بہن بیٹی اٹھائی جاتی ہیں, وہ جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو گھسیٹا جاتا ہے پارلیمنٹ میں. کون بولیں یہ لوگ؟ یہ سارے منافق ہیں, اور یہ سارے منافقین کا ایک ٹولہ ہے جو ہم پر مسلط ہے, اور اس ملک کو گد کی طرح نوچنا چاہتے ہیں. ان کے مولات دیکھ, ان کے گھر دیکھ, ان کا لائف سٹائل دیکھے, کوئی ہالی ووڈ فلم سے کم نہیں ہوتا ان کے جو مولات ہیں. تو پھر ہم, میرے اور آپ جیسے, میرے جیسے جو مڈل کلاس ہیں, وہ ان کی زندگی تباہ ہوتی ہے. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن بلاول بھٹو صاحب ایسا لگتا ہے کہ اب وہ بھی, کیونکہ ویسے تو لیٹے سارے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, لیکن یہ جو آئین, جمہوریت, ملک کی پارلیمان کا تقدس, یہ بکواس جو یہ کرتے تھے نا, یہ بکواس یہ کرتے تھے. حالانکہ آئین اور پارلیمان کا تقدس جس طریقے سے ان لوگوں نے پامال کی, اس کی مثال نہیں ملتی. ان کے دور میں آج معیشت کہاں ہے, آج پیسہ, بے روزگاری, ہر طرف حالات خراب ہیں. تو ایسے سچویشن میں میرے خیال میں بلاول بھٹو صاحب کو میں کہتا ہوں کہ بھائی نکلیں, لگ پتہ جائے, آپ عوام میں تو جائے نا, پتہ چل جائے. سندھی عوام میں نہیں, سندھی عوام بیچارے وہ غریب لوگوں کو آپ پیسے دے کے جو لاتے, وہ نہیں, آپ نکل آئے نا, آپ جائیں عوام میں, پتہ چل جائے گا. اچھا, پاک افغان تعلقات کی بحالی کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی متحرک ہیں. دیکھو فصیحہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں, ایک طرف بے روزگاری ہے, ایک طرف سوات میں جو کچھ ہوا, وہاں سے پھر آپ دیکھیں کل پولیس کا وہ سوٹ کہ بھائی 200 یہاں پر وہ ہیں دہشت گرد آئے ہوئے ہیں, 7,000 کے قریب آرمی پڑی ہے, اور کتنے سالوں سے پڑی, ابھی تک وہ ان کو قابو نہیں کر پا رہے ہیں. پولیس کو یہ دے دو, ہم کرنے کو تیار ہیں. ایک سچویشن بن گئی ہے, بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے امریکہ نے اب ڈالر بھی ہمیں دے دیں, تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے علماء کرام کی کوشش کی, جرگے بٹھائے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو بٹھائے تاکہ امن آ جائے. ہر بندے سے آپ لڑ نہیں سکتے. آپ نے پڑوس میں ہر جگہ محاذ کھولے کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بھائی صاحب ہر جگہ آپ کے حالات کیا ہیں؟ 6 ارب ڈالر جو پڑا ہوا یہ ہمارا تو نہیں ہے نا, یہ بھی سعودی عرب اور چائنا کا ہے. ایسی صورتحال میں آپ جنگی حالات پیدا کرنے چاہیے. میرے خیال میں جب تک بات چیت نہیں ہوتی, جب تک آپ ملتے نہیں ہیں, اور وہ 18ویں ترمیم کے مطابق وہ خود مختار ہیں, وہ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیچتے ہیں, آپ بڑے بڑے پختونوں کو بیچتے ہیں افغانستان کی طرف, تو پھر وائی نوٹ علی امین گنڈاپور. اور علی امین گنڈاپور نے افغان کونسل میں ملاقاتیں بھی کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ امن کی بحالی کے لیے ہر بندہ, ہر سنگل بندہ, چاہے وہ اتھارٹین ہے نہیں ہے, لیکن اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جائے اور امن کی بحالی کے لیے بات کرے. کیونکہ ہم اس سے پہلے 70,000 سے زائد جانیں ہم گوا چکے ہیں. ملک کی تباہی, وہ صورتحال مجھے آج بھی یاد ہے, اور ہم نے وہاں پہ وہ IDPs کا دور دیکھا, ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا, لوگوں کی لاشیں دیکھی. ہم وہ دور دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی بحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے چاہیے کہ بھائی صاحب یہ کام اس کا نہیں, فلاں کام اس کا نہیں. بھائی یہاں پہ تو جس کا کام نہیں ہے وہی تو مداخلت کر رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آئینی حدود میں رہ کر آپ اپنا کام کریں تو یہ ملک ٹھیک چلے گا. نہیں تو اسی سچویشن میں چلے گا کہ یہاں پہ ایک جسٹس صاحب کو جو ہے آپ ایکسٹینشن دینے کے لوگوں کی مائیں بہن بیٹیاں اٹھا رہے ہیں. یعنی کبھی آپ نے کسی ملک میں ایسے دیکھا ہے کہ ایک پارلیمنٹین کی ماں بہن بیٹی کو اغوا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پہلے تو ووٹ خریدا جاتا تھا نا, اب لوگوں کو بندوق کی نوک پر اٹھایا جاتا ہے اور اس کی ماں بہن بیٹی بچوں کو اٹھا کے, یعنی مائیں سانجی ہوتی ہیں, یہاں بہنیں بیٹیاں سب سانجی ہوتی ہیں. آپ اسی طرح اٹھا کے اغوا کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ووٹ کسی اور کو دو. یہ کیسا ملک بنا دیا آپ نے, ایک جنگل کا قانون.
آج لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھروسہ کریں تو کیسے حالات نے جنم لے لیے کہ نہ کاروبار ہے, نہ یہاں پہ پیسہ آ رہا ہے, نہ یہاں پہ روزگار ہے, ہر طرف حالات خراب ہی خراب ہیں. بہت شکریہ حرمیت. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.